جیسے ہی میں آج چھت پر پہنچی تو آفتاب اچانک ہی میرے بالکل قریب آ گیا تھا اور محبت پاش نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں کی تپش کو میں اچھی طرح محسوس کر سکتی تھی، لیکن میں نے جان بوجھ کے 2 قدم پیچھے ہٹا دیے۔ قدم میں نے اسی لیے ہٹائے تھے کیونکہ میں نے اسے احساس نہیں دلانا تھا کہ میں بھی اس آگ میں جل رہی ہوں جس آگ میں وہ جل کر بھسم ہو چکا ہے۔ محبت کی ایک اندیکھی آگ ہم دونوں ہی کے دلوں میں روشن تھی، لیکن میں آفتاب کے سامنے نہ ہی اس بات کا اظہار کر سکتی تھی اور نہ ہی اپنی محبت کو کوئی نام دے سکتی تھی، جبکہ آفتاب کھل کر اپنی محبت کو بیان کرنے کے لیے بےتاب تھا۔ ابھی بھی وہ دھیرے دھیرے میرے قریب آیا تھا۔ میں جو سردی کے موسم کی وجہ سے شاور لے کر چھت پر آ گئی تھی تاکہ کچھ دیر دھوپ میں اپنے بال سکھا سکوں، میں آفتاب کی نظروں کی تپش سے پگھلنے لگی تھی۔ میں نے فوراً اس سے نظریں چراتے ہوئے نیچے کی راہ لینی چاہی، لیکن آفتاب نے میری کلائی پکڑ کر مجھے اپنے قریب کھینچ لیا۔ کیا بات ہے عرفانہ، جو اس طرح سے گھبرا کر دور بھاگتی ہو؟ 2 گھڑی بات کر لینے میں کیا چلا جائے گا؟ وہ پوری طرح بے قرار نظر آ رہا تھا۔ اس کی نظریں میری نظروں سے الجھ رہی تھی، اس کی سانسوں کی حدت مجھے اپنے وجود پر محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دل بے قابو ہونے لگا، لیکن میں نے اپنے جذبات پہ قابو پایا اور ناراضگی سے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے آفتاب، کوئی آ جائے گا، ویسے بھی چھت کی دیواریں اتنی اونچی نہیں ہیں، پاس پڑوس والوں کو سب نظر آتا ہے۔ میں اسے ٹوک رہی تھی تاکہ وہ اپنے قدم پیچھے ہٹا لے، لیکن اسے لوگوں کی پرواہ ہی کہاں تھی۔ وہ 1 قدم اور میرے نزدیک آیا تو مجھے لگا میرے لیے سانس لینا بھی 2 بھر ہو جائے گا۔ وہ پوری طرح میرے چہرے پر جھکتے ہوئے میرے بالوں کو میرے چہرے سے ہٹا رہا تھا اور میں جذب کے عالم میں اس کے چہرے کو تکنے لگی۔ کتنی ہی دیر تک ہر چیز اپنی جگہ ساکت ہو گئی، نہ اسے کچھ ہوش تھا نہ مجھے۔ بدہوشی کا عالم تھا، ہم دونوں ہی دنیا بھلائے بیٹھے تھے کہ اتنے میں نیچے سے آواز آئی، عرفانہ اور کتنی دیر چھت پر رہنے کا ارادہ ہے؟ اماں کی آواز سنتے ہی میں ایک دم گھبرا کر بری طرح اچھل گئی اور تیزی کے ساتھ خود کو آفتاب کی گرفت سے چھڑواتے ہوئے میں نے زبردستی مصنوعی غصے کا تاثر دیا۔ پھر جیسے ہی میں سیڑھیاں اترنے کے لیے قدم بڑھانے لگی تو اسی لمحے آفتاب نے مجھے آواز دے کر کہا، بس اب یہ چند دنوں کی بات ہے اور پھر اس کے بعد دیکھنا میں کیسے ایک ایک بات کا تم سے حساب لیتا ہوں۔ یہ جو تم ہر وقت مجھے یوں تڑپاتی رہتی ہو نا عرفانہ، شادی کے بعد میں تمہیں اس سے بھی کہیں زیادہ ترساؤں گا اور اس وقت تم میرے قریب آنے کی خواہش مند ہوگی اور میں تمہیں دور دھکیل کر خود سے الگ کر دیا کروں گا۔ آفتاب یہ سب کہتے ہوئے مسکرا بھی رہا تھا، گویا میری طرف دیکھ کر وہ مجھے تنبیہ دے رہا ہو، جبکہ میں نے بس سر جھٹکا اور تیز قدم چلتی ہوئی نیچے آ گئی۔ دل کی دھڑکنیں اتنی بے قابو ہو گئی تھیں کہ سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اماں نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو فوراً غصے بھرے لہجے میں بولی، کہاں رہ گئی تھی عرفانہ، کب سے چھت پر گئی ہوئی ہو؟ ذرا سا خیال نہیں ہے تمہیں کہ تمہاری بڑی پھپھو آئی ہوئی ہیں؟ اگر انہوں نے تمہیں وہاں دیکھ لیا تو 10 قسم کی باتیں بنا ڈالیں گی۔ جاؤ فوراً باورچی خانے میں اور ان کے لیے کھانے کی تیاری شروع کرو۔ مجھے تو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ اگر ہم انہیں اتنے ہی برے لگتے ہیں اور ہماری ایک بات بھی ان سے برداشت نہیں ہوتی تو پھر آخر وہ منہ اٹھا کے بار بار ہمارے گھر آتی ہی کیوں ہیں؟ اماں کی باتیں سن کر میں نے بس خاموشی سے ایک نظر ان پر ڈالی اور چپ چاپ باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو خود بہنے لگے۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں محبت کے لمس کو محسوس کر آئی تھی اور اب لمحوں میں نفرت کی زہر کا ذائقہ چکھ رہی تھی۔ میری اماں کو بڑی پھوپھی سے شدید نفرت تھی اور آفتاب انہی کا بیٹا تھا۔ یہی وہ بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سے میں اپنے دل کی چاہت کو خود ہی جھٹلا دیتی تھی۔ آفتاب کے ہر بڑھتے ہوئے قدم کی میں مخالفت کرتی تھی اور جب وہ میرے قریب آ کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگتا تو میں فوراً 2 قدم پیچھے ہٹ جاتی، کیونکہ مجھے یہ بات بخوبی معلوم تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اماں مجھے کبھی پھوپھو کے گھر بھی آنے کے لیے راضی نہیں ہوں گی، اور خاص طور پر بڑی پھوپھو سے تو انہیں خدا واسطے کا بیر تھا۔ ابھی بھی اماں کے حکم پر میں نے شامی کباب اور بریانی چڑھا دی، لیکن ساتھ ان کی بڑبڑاہٹ میرے کانوں میں گونجتی جا رہی تھی۔ وہی پرانی شکایتی باتیں کہ جب دیکھو منہ اٹھا کے آ جاتی ہے، تمہارے ابا کے کان بھرتی ہے، ہمارے گھر میں تعویذ دفن کرتی ہے، ان کے ہوتے ہوئے ہماری زندگی میں سکون کہاں سے آئے گا، وغیرہ وغیرہ۔ نہ جانے اماں کے دل میں یہ سب زہر کہاں سے آ گیا تھا اور یہ نفرت اتنی گہری کیوں تھی کہ جو بھی ان کے دل میں آتا وہ زبان پر لے آتی اور بولتی ہی چلی جاتی تھی، جبکہ میں خاموشی سے سنتی رہتی اور ایک لفظ بھی نہ کہتی۔ بریانی کو دم دے کر میں نے جیسے ہی شامی کباب میں تیل ڈالا تو اچانک میری نظر باورچی خانے کے دروازے پر پڑی جہاں آفتاب کھڑا تھا۔ وہ بڑی محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا کہ عرفانہ، کیا تم نے میری پسند کے کباب بنائے ہیں؟ میں نے فوراً جھٹ سے جواب دیا کہ نہیں، یہ تو پھپھو کی پسند کے ہیں، اور ساتھ ہی اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ وہ ہنستا ہوا باورچی خانے کے اندر ہی آ گیا اور لمحے کے لیے میری جان حلق میں آ گئی۔ میں نے گھبراہٹ میں تیزی سے کہا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ فوراً ڈرائنگ روم میں جاؤ، اگر اماں نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو طوفان برپا کر دیں گی۔ اماں کے ڈر سے میں نے جلدی اسے باہر جانے کے لیے کہا تو وہ ہنستے ہوئے بولا کہ ممانی جان سے اتنا کیوں ڈرتی ہو؟ زیادہ سے زیادہ وہ 2 4 باتیں ہی تو سنائیں گی، اس کے سوا وہ کیا کر سکتی ہیں؟ مجھے اور میری ماں کو برداشت کرنا ان کی مجبوری ہے۔
میں نے آفتاب کے چہرے پر نظر ڈالی تو وہ پوری طرح سے مطمئن نظر آ رہا تھا، لیکن یہ بات صرف میں ہی جانتی تھی کہ اسے اور اس کی ماں کو برداشت کرنا اماں کی مجبوری ہے، لیکن مجھے اس کے ساتھ کسی رشتے میں بندھنا اماں کی مجبوری نہیں تھی۔ اماں کا ایک انکار میری پوری زندگی کو پلٹ سکتا تھا۔ میں نے کچھ کہے بغیر شامی کباب تل کر پلیٹ میں نکالے ہی تھے کہ آفتاب نے آگے بڑھ کر فوراً ایک کباب اٹھایا اور ہنستے مسکراتے گنگناتے ہوئے باورچی خانے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی اماں غصے سے بھری ہوئی اندر آئیں اور مجھے دیکھتے ہی تانوں کی بارش کر دی۔ وہ سخت لہجے میں کہنے لگیں کہ ان ماں بیٹی کی صدیوں پرانی بھوک ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ جب بھی یہ دونوں ہمارے گھر آتے ہیں تو بس اسی لیے آتے ہیں تاکہ اپنی مرضی کے کھانے کھا سکیں، اور ہر وقت ان کے منہ چلتے رہتے ہیں۔ اپنی ماں کے گھر میں تو شاید کباب مفت نہیں ملتے ہوں گے، تبھی اس کا بیٹا یہاں آ کر یوں بے شرموں سے پلیٹ میں ہاتھ ڈال کر کباب اٹھا کر لے گیا۔ مجال ہے جو نازش نے کبھی اپنے بچوں کو ذرا بھی تمیز سکھائی ہو۔ اماں کے منہ سے آفتاب کے بارے میں یہ کڑوی باتیں سن کر میرا دل زخمی ہو گیا اور اندر ہی اندر ٹوٹنے لگا۔ میں سوچنے لگی کہ آخر اماں کیوں ہر وقت پھپھو اور ان کے بچوں کے پیچھے پڑی رہتی ہیں۔ پھپھو کوئی غریب یا فقیر تو نہیں ہے جو کھانے کے لالچ میں ہمارے گھر آتی ہوں۔ ان کے اپنے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں، وہ تو مہینوں بعد ایک بار آتی ہیں، پھر بھی اماں کے دل میں ان کے لیے اتنی نفرت کیوں بھری ہوئی ہے؟ یہ سوچتے سوچتے میرے دل کا بوجھ زبان پر آ گیا اور میں نے وہ بات کہہ دی جو اماں کے دل پر تیر کی طرح لگی تھی۔ میں نے کہا کہ اماں پھپھو کوئی لالچی نہیں ہے جو کھانے کے لیے یہاں آتی ہیں۔ یہ سن کر اماں نے فوراً غصے بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور تیز آواز میں کہا کہ سب سمجھتی ہوں میں، تجھے یہ پھپھو سے اتنی ہمدردی اور محبت کیوں ہے، لیکن ایک بات ابھی اچھی طرح سن لے، پھپھو کے گھر میں تیرا کوئی رشتہ نہیں کروں گی۔ یہ بات تو میں نے دل میں طے کر لی ہے کہ تیرا رشتہ تو میں صرف اور صرف تیری خالہ کے بیٹے کاشف سے ہی کروں گی۔ یہ کہتے ہی اماں نے ایک سخت نگاہ میری طرف ڈالی اور تیزی سے قدم اٹھا کر باورچی خانے سے باہر نکل گئیں۔ مجھے ایسے لگا جیسے اچانک کسی نے میرے سر پر آسمان گرا دیا ہو۔ میرے آنسو آنکھوں میں بھر آئے اور بڑی مشکل سے میں نے خود کو سنبھالا۔ تبھی کاشف کا چہرہ میرے سامنے گھوم گیا۔ وہ بظاہر برا تو نہیں تھا، لیکن اپنی اصل میں نکما، کاہل اور کامچور تھا۔ اپنے باپ کے کاروبار کے پیسوں پر ہی عیاشی کرتا، نہ خالو کے کسی کام میں ہاتھ بٹاتا اور نہ ہی مستقبل میں کسی قابل دکھائی دیتا۔ وہ جس دولت اور روب پر ناز کرتا تھا وہ دراصل خالو کی تھی۔ اس کی اپنی محنت تو کچھ بھی نہیں تھی، اور پھر وہ خالہ کا ایک لوٹتا بیٹا بھی نہیں تھا، بلکہ ان کے اور بھی 4 بیٹے تھے جن سب کا برابر کا حصہ تھا۔ آخر میں کاشف کے حصے میں نے سوائے نکمے پن اور ناکامی کے کچھ بچنے والا نہیں تھا۔ یہ سب سوچتے سوچتے میں نے آنکھوں کے آنسو پونچھے اور دسترخوان لگانے میں مصروف ہو گئی۔ سب لوگ ایک ساتھ میز پر بیٹھ گئے۔ وہاں پھپھو اور آفتاب بھی موجود تھے۔ اماں اور ابا اپنی جگہ سنبھالے بیٹھے تھے اور ساتھ ہی میری چھوٹی بہن ملیحہ بھی۔ اس دوران ابا نے محبت بھرے انداز میں بڑی پھپھو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، نازش باجی، آپ اتنے عرصے بعد آئی ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں کتنا یاد کرتا ہوں آپ کو۔ ابا کی بات سن کر اماں کے چہرے پر تو جیسے کانٹے اگ آئے تھے۔ اماں نے ایک کاٹدار نظر ابا پر ڈالی اور ابا کی زبان بند ہو گئی، جبکہ پھپھو بڑی محبت سے کہہ رہی تھی کہ بس وقت ہی نہیں ملتا۔ آج بھی آفتاب کی دفتر سے چھٹی تھی۔ میں نے کہا کہ چلو 1-2 گھنٹے بھائی کے گھر ہو آتی ہوں۔ وہ تو عرفانہ نے اتنی محبت سے کھانا تیار کر دیا تو ہم لوگ رک گئے، ورنہ مجھے واپس گھر جانا تھا۔ پھپھو نے محبت سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا اور اماں نے منہ ہی منہ میں پھر سے کچھ بڑبڑایا تھا۔ میں نے دل میں دعا کی تھی کہ پھپھو کے کان میں کوئی جملہ نہ پڑے۔ ابا کہنے لگے کہ اچھا کیا باجی، اب اگر تم آ ہی گئی ہو تو سکون سے جانا، رات کا کھانا بھی ہمارے ساتھ کھانا۔ پھپھو نے انکار میں سر ہلایا اور کہنے لگی کہ نہیں چھوٹے، بس تم سے کچھ ضروری بات کرنا تھی، اس لیے میں آئی ہوں۔ کھانا کھا لوں تو پھر کمرے میں چل کر سکون سے بات کرتے ہیں۔ پھپھو کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ ابا نے ہاں میں سر ہلایا اور اماں کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ غور سے ابا اور پھپھو کو دیکھنے لگی، جیسے جاننا چاہتی ہو کہ کیا بات ہے۔ پھر کچھ ہی دیر بعد کھانا ختم کر کے پھپھو ابا کے کمرے میں چلی گئی۔ ابا ان کے پیچھے چلے گئے، جبکہ اماں جلے پیر کی بلی کی طرح یہاں سے وہاں گھومنے لگی۔ پھر نہ جانے دل میں کیا سمائی کہ وہ بھی ابا کے پاس کمرے میں ہی چلی گئی، جبکہ آفتاب موقع دیکھ کر آہستگی سے میرے پاس آ گیا۔ میں جو برتن سمیٹ رہی تھی، میں نے بھی آفتاب سے پوچھا کہ پھپھو کو ایسی بھی کون سی خاص بات کرنی تھی، سب خیر تو ہے نا؟ مجھے فکر ہو رہی تھی کہ نہ جانے کیا بات ہے۔ آفتاب نے مسکراتے ہوئے میرے لبوں پر اپنی انگلی پھیری، محبت سے کہنے لگا کہ اماں تمہارا رشتہ مانگنے آئی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ میرے ہاتھ سے اچانک ہی گلاس چھوٹا اور زمین پر گر گیا۔ میں نے ایک نظر ٹوٹے ہوئے گلاس پر ڈالی اور دوسری نظر آفتاب پر۔ یہ کیا کہہ رہے ہو آفتاب؟ تمہیں معلوم بھی ہے اماں کتنا ہنگامہ کھڑا کریں گی؟ وہ تو میرے لیے کاشف کو پسند کر چکی ہیں۔ پھپھو کو یہاں لانے سے پہلے کم سے کم ایک دفعہ مجھ سے پوچھ تو لیتے۔ میرے منہ سے انجانے میں وہ بات نکل گئی تھی جسے سن کر آفتاب کے چہرے پر سرخی چھا گئی۔ وہ ایک دم ہی غصے میں دیوانہ ہوا، میری کلائی زور سے مروڑ کر کہنے لگا، خبردار، جو تمہارے منہ سے آئندہ اس لفنگے کا نام بھی سنا تو پھپھو کو وہ کہاں سے تمہارے قابل لگتا ہے؟ اس کے باپ کا کاروبار ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تمہیں ساری خوشیاں اور آسائشیں دے سکتا ہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور میری طرح کوئی بھی تمہارا خیال نہیں رکھ سکتا۔ غصے کے عالم میں وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا اور میں بس اس کی آنکھوں میں موجود جنون کو دیکھ رہی تھی۔
मैं उसे समझाना चाहती थी कि इतना जनून और जज्बातीपन ठीक नहीं है, लेकिन वो गुस्से में घर से बाहर जा चुका था। मैंने अपने आप को ही कोसा। मुझे उसके सामने काशिफ का नाम लेने की जरूरत ही क्या थी। थोड़ी देर बाद फुप्पू अब्बा के कमरे से निकली और मेरे माथे को चूमते हुए बाहर गिरा ली। मैंने टूटे हुए गिलास को समेटा। फुप्पू को दरवाजे तक छोड़कर मैंने जैसे ही घर का दरवाजा बंद किया तो अब्बा के कमरे से अम्मा के चीखने की आवाजें आने लगी। शोर इतना ज्यादा था कि उल्टे कदमों में अम्मा के कमरे में दौड़ी। अम्मा ने अपने हाथ गंदम वाली टैबलेट पकड़ी हुई थी और अब्बा से कह रही थी कि अगर आपने अपनी बहन को हाँ की तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। मैं पहले ही आपको कह चुकी हूँ कि मेरी बेटी का रिश्ता उसके ददियाल वालों में नहीं होगा। ये आपकी बहनें मुंह पर अच्छा बनती हैं, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो मुझसे कितना बोझ रखती हैं। उन्हें अपनी भाभी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मेरी बेटी को अपने घर ले जाकर उसे टॉर्चर करना चाहती हैं। सारी जिंदगी मुझे अपने कदमों तले दबाने के लिए ये अच्छा तरीका ढूंढा है। करना ही क्या है, आफ्ताब एक मामूली सी नौकरी करता है, क्या देगा वो मेरी बेटी को। उसके मुस्तकबिल के बारे में सोचें। काशिफ जैसा लड़का हमारी बेटी के नसीब में है और आप इस कोयले को चुन रही हैं। अम्मा अपने आप को मारने की धमकी देते हुए अब्बा को ब्लैकमेल कर रही थी, जबकि अब्बा सर पकड़ कर बैठे थे। समझती क्यों नहीं हो तुम, वो मेरी बहन है, मुझसे मोहब्बत करती है। आफ्ताब हमारी बेटी को पसंद करता है, क्या तुम्हें बच्चों की आंखों में पसंदीदगी दिखाई नहीं देती? हमारी बेटी बहुत शर्म हया वाली और फर्माबरदार है। उसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसके जज्बात को ना समझे, जबरदस्ती उसे किसी भी कुंठे से बांध दे। ये शादी ब्याह का मामला माँ बाप की मर्जी के साथ साथ औलाद की मर्जी से भी तय होता है, तभी औलाद सारी जिंदगी खुश रह सकती है। काशिफ कितने ही पैसे वाला क्यों ना हो, अगर हमारी इरफाना के दिल में उसके लिए मोहब्बत नहीं है तो वो सारी जिंदगी एक समझौते की भेंट चढ़ जाएगी और मैं अपनी बेटी की आंखों में उदासी या परेशानी नहीं देख सकता। इरफाना मेरी बेटी है, मेरे लिए वो मेरी जिंदगी है। अब्बा अम्मा को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अम्मा ना मानी और फिर अम्मा वही टैबलेट मुट्ठी में लिए मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि अब बता, तुझे आफ्ताब पसंद है या काशिफ से शादी पर राजी है तू? अम्मा की ये हरकत देखकर मेरे तो आसान खता हो गए। मैं खौफ के मारे चिल्लाई, अम्मा ये क्या कर रही हैं आप? अम्मा कहने लगी, बता काशिफ से शादी करेगी या नहीं? मैंने झट हाँ में सारी लाया, कहा जहाँ आप कहेंगी मैं वही शादी करूंगी, मुझे आफ्ताब से शादी नहीं करनी। दिल पर पत्थर रखकर अपनी माँ की खातिर मैंने वो जुमले कहे थे जिन्हें कहते हुए खुद भी मेरे सर पर आसमान गिरा था। अब्बा ने अम्मा की तरफ देखा, कहने लगी कि बस अभी अपनी बहन को फोन लगाओ और कहो कि इरफाना ने मना कर दिया है। अम्मा ने तो मेरे ही कंधों पर रखकर बंदूक चलाई थी। मजबूरन अब्बा ने थोड़ी देर बाद फुप्पू को फोन लगाया और उसे रिश्ते से इनकार कर दिया, जिस रिश्ते से मेरे दिल की डोर बंधी हुई थी। अब्बा ने यही कहा कि इरफाना की मर्जी नहीं है। ये सुनकर फुप्पू बिल्कुल खामोश हो गई। अब्बा के चेहरे पर भी उदासी थी। अब्बा ने मेरे सर पर हाथ रखा, कहने लगे, बेटी मुझे माफ कर देना। मैंने अपने आंसुओं को अपने अंदर जब्त कर लिया और अब्बा के सीने से लग गई। कुछ देर बाद अब्बा घर से चले गए और अम्मा ने सुकून का सांस लिया। मैं अच्छी तरह जानती थी कि अम्मा अपनी जिद की कितनी पक्की हैं, इसलिए मैंने अपनी जुबान से दोबारा आफ्ताब का नाम नहीं लिया। 4 दिन बाद ही खाला हमारे घर आई, मेरे सर पर दुपट्टा पहना दिया। मुझे काशिफ के नाम से मंसूब कर दिया गया। खाला के साथ काशिफ भी आया था। उसे देखकर हमेशा की तरह मेरे तन बदन में आग लग चुकी थी। जबकि सोफे पर बैठा वो अजीब बेशरम हरकतें कर रहा था, कभी मेरा हाथ पकड़ लेता, कभी मेरी कमर के गिर्द बाजू हायल कर लेता। कोशिश करता मैं उसे दूर हटते हटते सोफे के किनारे से जा लगी, लेकिन इस बेशरम को जरा भी शर्म नहीं आई। थोड़ी ही देर बाद मैं उससे बचकर अपने कमरे में चली गई तो वो वहां भी आ गया। मेरे करीब आके उसने एकदम ही मुझे अपने बाजुओं में जकड़ा। उसके मुंह से उठती हुई सिगरेट की बू ने मुझे एक ही दम सांस रोकने पर मजबूर कर दिया और मेरी इस हरकत पर वो जोर से हंसा था। वो तो शुक्र था कि खाला ने उसे आवाज दे दी थी और वो मुझे छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया। बाकी का सारा दिन मैं रोती रही। रस्म का ये दुपट्टा मेरे लिए एक बहुत बड़ा बोझ था। उस रात मेरे पास आफ्ताब की कॉल आई और उसकी आवाज सुनकर मेरा दिल लरज उठा। उसकी आवाज में कपकपाहट थी। वो परेशानी के आलम में पूछ रहा था, इरफाना ये सब क्या है? जब मामू जान ने इनकार किया था तो मैं ये सोच कर खामोश हो गया कि कुछ दिन बाद दोबारा से अम्मा से बात करूंगा और मुमानी जान को मना लेंगे हम, क्योंकि इतना तो मुझे भी मालूम है कि इनकार तुमने नहीं मुमानी जान ने किया है, लेकिन तुमने तो काशिफ के साथ रिश्ता ही करवा लिया। अब अभी और इसी वक्त जाकर अपनी अम्मा से कहो कि ये सब नहीं हो सकता, मैं दोबारा रिश्ता भेजूंगा। अम्मा फिर आके बात करेंगी और अम्मा दोनों तुम्हें बहुत ज्यादा चाहते हैं। जज्बात के आलम में डूबा आफ्ताब और भी बहुत कुछ कह रहा था, लेकिन मैंने इनकार में सार हिलाया और कहा कि मैंने अपनी मर्जी से इनकार किया है। ये इनकार अम्मा की तरफ से नहीं, मेरी तरफ से हुआ है। मैं खुद काशिफ से शादी करना चाहती हूँ। तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है। मेरी बात सुन के आफ्ताब एकदम सख्ते में आ गया। फिर कितनी देर बाद वो बोला कि क्या तुम सच बोल रही हो? क्या तुम मेरी मोहब्बत पर पैसे को अहमियत देती हो? मैंने आहिस्तगी से कहा कि मोहब्बत कुछ नहीं होती। जेब में पैसा हो तो सामने वाला इंसान खुद ब खुद अच्छा लगता है। मैं अपनी माँ का दिल दुखाकर अपनी मर्जी नहीं करना चाहती। बस इसीलिए मैंने अपनी मोहब्बत को छुपाकर आफ्ताब को खुद ही इनकार कर दिया, ताकि उसके हौसले पड़ जाएं और वो पीछे हट जाए।
आफ्ताब ने मेरा इनकार सुनने के बाद खामोशी से फोन बंद कर दिया। मैं सारी रात ससक ससक कर रोती रही। कितने ही लम्हे ऐसे थे जो मैंने आफ्ताब को तसव्वुर करते हुए गुजारे थे। काश हमारे दरमियान हमारी माँ की अना ना आती तो हम दोनों बहुत आसानी से एक हो सकते थे। खाला ने 2 महीने बाद ही शादी की तारीख तय की और ये 2 महीने कहाँ गुजरे पता ही नहीं चला। अम्मा तो शादी की तैयारियों में मसरूफ थी, जबकि मैं दिन रात चोरी छुपे आंसू बहाती रहती थी। मेरे आंसू मेरे अब्बा और मेरी छोटी बहन को तो नजर आते थे, लेकिन मेरी अम्मा को दिखाई नहीं देते थे। फिर शादी से 2 दिन पहले खाला हमारे घर आई और उन्होंने एक बहुत बड़ी फहरिस्त अम्मा के हाथ में थमा दी। अम्मा फहरिस्त देखकर हैरान रह गई। कहने लगी थी, बहन हम ऊंचे घर से आए हैं, बहू आएगी तो हमारे पास पड़ोस वाले, हमारे जानने वाले सब देखेंगे कि बहू क्या लाई है। तुम लोग हमारी हैसियत के बराबर तो नहीं हो, लेकिन अपनी बड़ी बेटी को इतना जहेज तो दो कि ना कि हम 4 लोगों को मुंह दिखा सकें। खाला का लहजा ऐसा था कि अम्मा दम बखुद रह गई, जैसे मेरा तो मुंह ही खुले का खुला रह गया। जबकि खाला बड़ी हकारत से कह रही थी, भाई काशिफ की मर्जी थी, इसीलिए मैंने बड़े दिल से तुम्हारी बेटी को बहू बनाने के लिए हामी भर ली, वरना सच तो ये है कि हमारी और तुम्हारी हैसियत में बड़ा फर्क है। कहाँ मेरे शौहर का करोड़ों का कारोबार, कहाँ तुम्हारे शौहर की मामूली सी सरकारी नौकरी। हमारा आपस में कोई जोड़ नहीं है, लेकिन काशिफ की ख्वाहिश थी, उसकी खातिर मैंने इरफाना को बहू बनाने का फैसला किया है। अब तुम कोशिश करो कि हमारी इज्जत और हमारी साख को बरकरार रख सको। एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए खाला ने मेरे सर पर हाथ रखा और जैसे आई थी वैसे ही तेजी से चली भी गई। जबकि अम्मा वो फहरिस्त कितनी ही देर देखती रह गई। फ्रिज, टीवी और फर्नीचर तो मामूली सी बात थी, उसमें मोटरसाइकिल और बड़ी गाड़ी की डिमांड भी लिखी हुई थी। अम्मा को तो जरा सी भी उम्मीद नहीं थी कि उनकी अपनी बहन उनके साथ ऐसा सलूक करेंगी। अम्मा ने वो पर्ची अपने हाथ में मरोड़ी और सोफे पर खामोशी से ही बैठ गई थी। अब्बा भी चले आए। अम्मा की शक्ल देखकर पूछने लगे कि क्या बात है, सब ठीक तो है। अम्मा ने तो कुछ न कहा, लेकिन मैंने हिकलाते हुए अब्बा को बता दिया कि खाला आई थी, उन्होंने अम्मा को जहेज के लिए बहुत बड़ी फहरिस्त दी है। ये सुनकर अब्बा चौंके। फिर अम्मा के हाथ पर नजर पड़ते ही वो पर्ची हथिया ली। उस पर्ची पर लिखी चीजें पढ़कर अब्बा ने दिल पकड़ लिया। शादी में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। खाला ने आखिरी वक्त पर अपनी हैसियत अच्छी तरह बता दी थी। अब्बा रोते हुए कहने लगे कि ये सब मैं कहाँ से लाऊंगा, मैं अगर अपने आप को भी गिरवी रख दूं तो भी बेटी का इतना जहेज जमा नहीं कर सकता। अम्मा ने तो सर झुका लिया, जबकि अब्बा का रो रो कर बुरा हाल था। मैंने अब्बा को समझाया। मैंने कहा, आप खाला से बात करें, उन्हें बताएं कि हम ये सब कुछ नहीं कर सकते। मेरी बात पे अमल करते हुए अब्बा ने खाला को फोन मिलाया, लेकिन खाला के तो दूसरी तरफ से मिजाज ही आसमान पर थे। कहने लगी, कैसी बातें करते हैं भाई साहब, बड़ी बेटी को रुखसत करते हुए आप इतनी कंजूसी करेंगे, ये तो मैंने भी सोचा नहीं था। कम से कम हमारी इज्जत का तो कुछ ख्याल कर लें। अब्बा ने कहा कि ये सब कुछ देना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तो खाला ने 2 टोक लफ्जों में कहा कि फिर हम भी अभी रुखसती नहीं कर लेते, और फिर जब आपके पास सारा जहेज जमा हो जाएगा तो बता दीजिएगा, हम अभी निकाह पढ़वा देते हैं, क्योंकि दावतें तो बढ़ चुकी हैं। ये कहकर खाला ने फोन बंद कर दिया। अब्बा बंद फोन को हका बका देख रहे थे। फिर अब्बा ने अम्मा की जानिब देखा। कहने लगे, तुम्हारी बहन रुखसती नहीं ले रही, सिर्फ निकाह की बात कर रही है। वो रुखसती वो सारा सामान जमा होने के बाद लेगी। तुम बताओ क्या करना है। मैं ऐसे घर में अपनी बेटी का निकाह कैसे कर सकता हूँ? अगर बाद में उन्होंने कोई और फरमाइश की तो कैसे पूरी होगी? अम्मा कहने लगी, हम घर गिरवी रख देते हैं और ये सब चीजें खरीद के 2 दिन के अंदर अंदर बेटी को इज्जत के साथ रुखसत करते हैं। अम्मा का टूटा हुआ लहजा बता रहा था कि उन्हें किस कदर तकलीफ पहुंची है। अब्बा ने इनकार में सर हिलाया। कहने लगे, मैं ये घर गिरवी नहीं रख सकता, ये हमारे बुढ़ापे का सहारा है। और फिर वो अपना दिल पकड़कर रोते चले गए। अचानक ही अब्बा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। इस दौरान मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। इतने ही अचानक ही फुप्पू भी हमारे घर आ गई। वो शादी का तोहफा लेके आई थी। अब्बा की बिगड़ी हुई हालत देखी तो चीख चीख के उन्होंने बाहर से आफ्ताब को बुलाया। वो हमारे घर के अंदर भी नहीं आया था। फिर हम लोग अब्बा को लेकर अस्पताल भागे तो पता चला कि अब्बा का ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो चुका है। सदमे ने उनके सोचने समझने की सलाहियत को ही खत्म कर दिया। फुप्पू परेशानी के आलम में पूछ रही थी कि क्या हुआ है, लेकिन अम्मा के पास बताने को कुछ नहीं था। फिर मैंने रोते हुए सारी बात बता दी। अब्बा भी अपने होशो हवास में लौट आए थे। फुप्पू ने अब्बा से कहा, छोटे तुम क्यों फिक्र करते हो, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब हमारी बच्चियों के लिए ही है। आफ्ताब मेरा इकलौता बेटा है, उसके लिए मैं बाद में जमा जोड़ कर लूंगी। फिलहाल मैंने जो कुछ भी जमा किया है वो सब इरफाना को दे देते हैं। फुप्पू की बात सुनकर अब्बा रोते हुए कहने लगे कि अगर कुछ देना ही है इरफाना को तो आफ्ताब का नाम दे दो। 2 दिन बाद शादी है। मैं चाहता हूँ कि काशिफ के बजाय तुम बेटी की शादी आफ्ताब के साथ कर दो। अब्बा की बात सुनकर फुप्पू खुश हो गई। अम्मा भी अब्बा के फैसले पर बिल्कुल खामोश थी, क्योंकि अब बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। लेकिन आफ्ताब ने साफ इनकार कर दिया। वो कहने लगा, मैं अब ये शादी नहीं कर सकता। वो खामोशी से अस्पताल से बाहर निकल गया। उसके चेहरे के रंग देखकर मैं जान गई थी कि उसके दिल में क्या चल रहा है। मैं तेजी से उसके पीछे दौड़ी। वो अस्पताल के बाहर बेंच पर बैठ गया था। मैं उसके बराबर में जाकर बैठ गई। आहिस्तगी से कहने लगा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। जो आसाइशें तुम चाहती हो वो काशिफ तो तुम्हें दे सकता है, लेकिन मैं नहीं। इसलिए तुम कुछ वक्त इंतजार कर लो।
تمہارے لیے کاشف جیسا کوئی اور رشتہ آ جائے گا۔ میں تمہاری زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا۔ آنکھوں میں آنسو چھپائے آفتاب نے منہ پھیرا تھا اور میرے دل پر ایک گھونسا لگا تھا۔ وہ کچھ میں نے مجبوری کے عالم میں آفتاب سے کہا تھا آج وہی میرے سامنے آ گیا تھا۔ میں نے فوراً آفتاب کا بازو پکڑا اور محبت سے کہا تھا کہ غلط سمجھ رہے ہو تم آفتاب۔ اس روز میں نے جو کچھ کہا تھا مجبوری کے عالم میں کہا تھا۔ اماں نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں تم سے دور ہو جاؤں۔ میں خود چاہتی تھی کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس لیے میں نے اپنا نام لے لیا۔ اگر میں تم سے کہتی کہ اماں راضی نہیں ہے تو تم بار بار مجھے اپنانے کی کوشش کرتے، پھپھو کو دوبارہ ہمارے گھر بھیجتے، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ اماں پھپھو سے تلخ کلامی کرتی۔ بس اسی لیے میں نے تمہارا دل دکھا دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آفتاب نے ایک نظر مجھ پر ڈالی، کہنے لگا تمہیں علم بھی ہے تمہاری باتوں سے مجھے کتنی تکلیف پہنچی ہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تم نے انکار کیوں کیا۔ آفتاب نے فوراً میرے آنسو پونچھے اور بولا کہ میں جتنا بھی ناراض ہو جاؤں مگر تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ میری عرفانہ، وہ تڑپ کر بولا تھا، اگر یہ بات ہے تو پھر تم شادی کے لیے انکار کیوں کر رہے ہو؟ میں نے بھی فوراً سے تڑپ کر کہا تو وہ مسکرا کے کہنے لگا کیونکہ تمہارے منہ سے محبت کا اقرار سننا چاہتا تھا۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے فوراً ہی روتے ہوئے آفتاب کے سینے سے لگ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ابا کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ ابا نے خود فون کر کے خالہ کو رشتے کے لیے منع کر دیا تھا۔ اگر رخصتی نہیں ہونی تو پھر نکاح بھی نہیں ہونا، جبکہ پھپھو نے فوراً ہی شادی کی تیاری شروع کر دی۔ 2 دن بعد میں دلہن کے لباس میں آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ دل میں عجیب سی خوشی اور سکون اتر رہا تھا، کیونکہ وہ چاہت جس کے لیے میں نے برسوں انتظار کیا تھا اب حقیقت کا روپ دھارنے والی تھی۔ میں آئینے میں اپنا سراپا دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں آفتاب کو سوچ رہی تھی۔ بار بار یہ احساس میرے دل کو چھو رہا تھا کہ محبت کتنا حسین جذبہ ہے، اور اس کی اصل قدر صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہیں اپنی محبت حاصل ہو جائے۔ میں نے ایک لمحے کو اپنی سجی سنوری صورت پر نگاہ ڈالی اور دھیرے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تبھی ملیحہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آ گئی اور خوشی سے میرے ہاتھ کو تھام کر بولی تھی، آپ ہی بارات آ گئی ہے، جلدی چلیں۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے سے باہر لے گئی۔ بارات نہایت سادگی سے آئی تھی۔ پھپھو اور چاند قریبی رشتے دار ساتھ تھے، اور کچھ ہی دیر بعد نکاح کی رسم مکمل ہو گئی۔ میرے نام کے ساتھ آفتاب کا نام جڑ گیا۔ رخصتی کے وقت اماں نے نم آنکھوں اور معافی کے بھاری بوجھ میں مجھے رخصت کیا، اور میں نے بھی دل ہی دل میں اماں کو معاف کر دیا۔ آخر وہ میری ماں تھیں، وہ ہمیشہ میرا بھلا چاہتی تھیں۔ انہیں یقین تھا کہ اگر میری شادی کاشف سے ہو جاتی تو دولت کی وجہ سے میرا مقدر سنور سکتا تھا، مگر میں یہ بات جانتی تھی کہ اصل نصیب دولت سے نہیں بلکہ ماں باپ کی دعاؤں سے بنتا ہے، اور میرے ابو نے ہمیشہ میرے لیے بھلائی کی دعا کی تھی، اسی لیے وقت آنے پر مجھے میری محبت نصیب ہو گئی۔ آفتاب کا ہاتھ تھام کر میں ایک نئی زندگی کی راہ پر قدم رکھ رہی تھی۔ پھپھو نے پیار سے مجھے میرے کمرے تک پہنچایا، جہاں پھولوں سے سجا سادہ مگر خوبصورت کمرہ دل کو بھا رہا تھا۔ یہ سب سامان آفتاب نے اپنی محبت کی کمائی سے خریدا تھا۔ پھپھو نے جہیز کے نام پر ابو سے ایک تنکا بھی نہیں لیا تھا۔ میں گھڑی کی سوئیوں کو دیکھتے ہوئے آفتاب کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک وہ کمرے میں داخل ہوا۔ بستر پر بیٹھتے ہی اس نے محبت سے میرا ہاتھ تھام لیا اور ایک نازک سی سونے کی انگوٹھی میری انگلی میں پہنا دی۔ پھر دھیمے لہجے میں بولا، عرفانہ، میں تمہیں دنیا کی ہر آسائش تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اپنی محبت اور اپنی عمر بھر کی وفاداری ضرور دوں گا۔ اس نے میرے ہاتھوں کو چومتے ہوئے اپنے دل کی کیفیت بیان کی تو میں نے بھی مسکرا کر جواب دیا، مجھے آپ کی محبت اور آپ کی وفاداری کے سوا اور کچھ چاہیے بھی نہیں۔ آپ کی عرفانہ کو بس آپ ہی درکار ہیں۔ میری بات سنتے ہی آفتاب کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل آئے۔ مرد عام طور پر مضبوط دل کا ہوتا ہے اور بڑی سے بڑی تکلیف پر بھی ضبط کر لیتا ہے، مگر جب اسے اپنی چاہت مل جائے اور اپنی محبت کا ساتھ نصیب ہو جائے تو اس کی آنکھیں خوشی سے ضرور بھیگ جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح آفتاب کی آنکھوں میں بھی نمی اتر آئی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر خود کو اس کی باہوں کے حوالے کر دیا۔ کھڑکی کے پار 14ویں کا روشن چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، یوں جیسے وہ بھی ہماری محبت کی تکمیل پر فخر محسوس کر رہا ہو۔ دعا ہے کہ اللہ ہر ایک کو محبت کی تکمیل تک پہنچائے، آمین یا رب العالمین۔